بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کے ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ لوگ ان کی محبت اور اخوت کی مثال دیا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام عبداللہ اور چھوٹے کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ شادی شدہ تھا، 4 بچوں کا باپ تھا، جبکہ عبد الرحمن غیر شادی شدہ تھا۔ دونوں برتن سازی کا کام کیا کرتے تھے اور اپنے کام میں بہت ماہر تھے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنے تیار کردہ برتنوں کو بیچنے کے لیے شہر جاتے تھے اور واپسی میں اپنی ضرورت زندگی کی چیز خرید لاتے۔ اس سے انہیں معقول آمدنی حاصل ہو جاتی تھی۔ حسب معمول دونوں برتن لے کر شہر روانہ ہوئے۔ یہ کئی دنوں کا سفر تھا۔ وہ شہر سے 1 دن کے فاصلے پر تھے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے گدھوں سے سامان اتارا، گدھوں کے آگے دانہ ڈالا، وضو کر کے نماز ظہر ادا کی، کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو انہیں ایک شخص کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ گرد و غبار میں لدا ایک شخص ان کی جانب آ رہا تھا۔ اس شخص نے قریب آ کر کہا، اے دوستو، تمہیں کسی ہم سفر کی ضرورت ہے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سفر کی وجہ سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اجنبی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے میٹھے لہجے سے دونوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا۔ دوران سفر اجنبی نے بڑے بھائی کو اکیلا پا کر اس سے حال احوال دریافت کیا اور باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ سامان بیچنے کے بعد کیا تم دونوں رقم برابر تقسیم کرتے ہو؟ جواب میں بڑے بھائی نے کہا، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، دیکھو تم بال بچے والے ہو، تمہارا زیادہ حق بنتا ہے اور محنت بھی تم زیادہ کرتے ہو۔ چھوٹا تو اکیلا ہے، تم نے کبھی اس پہلو سے سوچا ہے؟ اس طرح اس اجنبی نے بڑے بھائی کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ اس نے دل میں عہد کر لیا کہ اس دفعہ وہ زیادہ حصہ لے گا۔ اجنبی نے اسی طرح موقع پا کر چھوٹے بھائی سے پوچھا، سامان بیچنے کے بعد تم دونوں رقم برابر تقسیم کرتے ہو؟ چھوٹے بھائی نے بھی وہی جواب دیا کہ ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، تمہاری ابھی شادی ہونی ہے، گھر بننا ہے اور آمدنی کی تقسیم میں تم گھاٹے میں رہتے ہو۔ کام کاج بھی تم زیادہ کرتے ہو۔ بڑا بھائی تو اپنے بچوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس طرح تمہارا گھر کیسے بنے گا؟ شادی کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ چھوٹا بھائی بھی وسوسوں کا شکار ہو گیا، کھچا کھچا رہنے لگا۔ اجنبی سائے کی طرح کبھی چھوٹے بھائی کے کان بھرتا اور کبھی بڑے بھائی کے کان بھرتا۔ شہر پہنچنے کے بعد سامان بہت اچھے داموں میں فروخت ہو گیا۔ ضروری خریداری کرنے کے بعد دونوں بھائی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے گئے۔ امام صاحب نے خطبے کے دوران سورہ ناس کی تشریح فرمائی کہ شیطان کس طرح انسانی ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی آپ سے ایسی بات کرے جس میں آپس میں پھوٹ پڑے، بے اتفاقی ہو یا حرص اور لالچ جاگ اٹھے، تو آپ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس طرح وہ شیطانی وسوسہ فوراً غائب ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ مسجد کے باہر انہوں نے اپنے دل کو ٹٹولا اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط وسوسوں پر فوراً لا حول پڑھا۔ اجنبی فوراً غائب ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سب کچھ بتایا اور ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ امام صاحب کو ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اس کے بعد وہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا بھی دل سے شکر ادا کیا کہ ان ہی کی بدولت وہ شیطان کی مکروہ چال سے بچ گئے۔ معزز سامعین، ہمیں بھی جمعہ کے دن کچھ وقت نکال کر پہلے پہنچنا چاہیے تاکہ امام صاحب سے دین کی باتیں سنیں اور وہ باتیں ہمارے معاملات میں بہتری کا ذریعہ بنیں۔